السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے جس کی 3 آیتیں ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے پہلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کوثر، اس کے بارے میں 2 قول مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے، اور دوسرے قول کے مطابق کہ اس سے مراد خیر کثیر۔ اب یہ دوسرا معنی اگر لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر وسعت ہے، اس معنی کے اندر، اس کے اندر پھر جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خیر کثیر عطا فرمائی ہے وہ بھی آ گئی، اور پھر اگلے جہان میں بھی جو نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی وہ بھی اس میں آ گئی، اور حوض کوثر بھی اس میں آ گیا۔ اس تمام چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے یہ سورت پڑھ کے سنائی، اور پھر اس کے بعد اسی کوثر کے بارے میں آپ نے وضاحت کی۔ آپ فرمایا، اتدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَهْرٌ، کہ وہ ایک نہر ہے، وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، میرے رب نے میرے ساتھ اس کوثر کا، اس نہر کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ علیہ خیر کثیر، کہ اس میں خیر کثیر ہے، اور مزید وضاحت کی کہ وہ ایک حوض ہے کہ جس کے اوپر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس حوض کے اوپر، اور جو اس حوض کے اوپر جو برتن ہیں، فرمایا آنیت ہو عدد النجوم، آسمان کے ستاروں کی جتنی تعداد ہے، اتنی تعداد کے اندر حوض کوثر کے جو برتن ہیں ان کی تعداد اتنی ہے۔ اب آسمان کے ستارے کتنے ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے، تو فرمایا اتنی تعداد میں وہ جو برتن وہاں پڑے ہیں
وہ اتنی تعداد میں ہیں جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اس حوض پر آنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جنہیں ہٹایا جائے گا، کہ جس دن وہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور وہ پانی جب آپ کا امتی پی لے گا تو پھر قیامت کے دن اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہاں پر جو امتی آ رہے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن میں سے کسی کو وہاں سے ہٹایا بھی جائے گا، اور میں کہوں گا کہ جب انہیں ہٹایا جائے گا تو میں انہیں کہوں گا رب انہ من امتی، ربی انہ من امتی، اے میرا رب یہ شخص جس کو ہٹا دیا گیا پیچھے، یہ تو میرے امت میں سے ہے، میرا امتی ہے۔ تو پھر جواب دیا جائے گا فیقول ما تدری ما احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئے کام کیے ہیں۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو پہلی چیز معلوم ہوئی وہ یہ کہ کوثر، اس سے مراد حوض کوثر ہے، جو قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور وہ ایسا حوض ہے کہ جہاں پر برتن ہوں گے، اور وہ برتن جو ہیں بہت بڑی تعداد میں، کہ جس کی مثال دی گئی آسمان کے ستاروں کی، اس طرح وہاں پر وہ برتن ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ہاتھوں سے لوگوں کو وہ پانی نصیب ہوگا جو خوش قسمت ہوں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ بظاہر وہ امت محمدیہ میں سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور آپ خود بھی اس کو دیکھ کر یہی کہہ رہے ہیں رب انہ من امتی، اے میرے رب یہ میری امت میں سے ہے، لیکن اس کو وہ پانی نصیب نہیں ہوگا، وہ پانی پینے کو نہیں ملے گا اسے۔ اور اب جب آپ نے سوال کیا تو جواب دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون سے نئے نئے کام کیے، لہذا دور کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے تو آپ پھر یہ خود ارشاد فرمائیں گے کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی۔ تو خیر موضوع پھر طویل ہو جائے گا اگر میں اس بات کو زیادہ لے کر چلوں گا، صرف چھوٹی سی ایک بات یہاں کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں تبدیلیاں کر کے ایک ایسا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تعلیمات ہیں، نہ آپ کے احکام ہیں، نہ آپ کی کوئی ایسی تربیت ہے، اس چیز کو لے کر آج اس امت مسلمہ کا بہت بڑا عدد، بہت بڑی تعداد وہ اس قسم کا دین لے کر چل رہی ہے کہ جو شریعت محمدیہ سے ثابت ہی نہیں ہے، ایسے اعمال، ایسی چیزیں کہ دور دور تک شریعت کے اندر اس کا نام و نشان تک موجود نہیں، نہ قرآن میں ملے گا نہ آپ کو حدیثوں میں وہ چیز ملے گی۔ لیکن بعض مفتیان کرام، علماء کرام، انہوں نے توڑوڑ مروڑ کے بعض چیزوں کو، دین اسلام کے نقشے کو بدلا ہے، اور ایسی چیزیں اس قوم کے اندر انہوں نے پیدا کر دی ہیں کہ جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ اس کی تعلیم دی، نہ صحابہ کرام نے وہ کیے۔
اور اس کی لمبی تفصیل ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا سکتے، لیکن انہیں فکر کرنا چاہیے یہ بات پڑھ کے اور سن کے، اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو اعمال ہیں آج جو دین لے کر وہ چل رہے ہیں، وہ دین من و عن ویسا ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جیسا صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ اگر تو ویسا ہے تو مبارک ہو، وہ خوش قسمت ہیں کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر انہیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں پانی نصیب ہوگا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر فکر کر لیں اور ڈر جائیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں کہ وہ بدعات اور خرافات میں جو پڑے ہوئے ہیں، ان کے مولوی بھی، ان کے مفتی بھی اور عامت الناس بھی، وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں۔ یہاں ایک دو باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہ جس کو ہٹایا گیا ہے حوض کوثر سے، آپ نے کہا رب انہ من امتی، اے میرے رب یہ میرا امتی ہے، اس کا مطلب وہ کلمہ گو ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ کسی کافر کو آپ نہیں بلائیں گے کہ ربی انہ من امتی، کہ اس کافر کو اے میرے رب میرے پاس آنے دیں، آپ یہ میرا امتی ہے۔ آپ اسی کے لیے کہیں گے جو آپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، یہاں جو ہمارے لوگوں کے بعض کے عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو یہاں اللہ نے پکڑا ہے، جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی بے وقوف اور احمق قسم کے کہ جی قیامت کے دن تو ہمیں ہمارے پیر بچا لیں گے، قیامت کے دن تو ہمارے پیر چھڑا لیں گے۔ تو یہ تو پیروں کا پیر، راہبروں کا سب سے بڑا راہبر، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعظم و اعلیٰ، اس نے کہا رب انہ من امتی، اللہ اس کو چھوڑ دیا جائے، میرا امتی ہے، لیکن فرمایا اللہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو دین آپ لے کر گئے تھے اس میں اس نے تبدیلیاں کی۔ پھر آپ نے بھی کہا ٹھیک۔ یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ جو ہمارے یہاں پر لوگوں کو گولیاں دی گئی ہیں اور جو خوراکیں دی گئی ہیں اور جو ذہن سازیاں کی گئی ہیں کہ تمہیں وہاں چھڑا لے گا فلاں فلاں فلاں، تمہیں بچانے کے لیے چھڑانے کے لیے آئیں گے، نہیں میرے بھائیوں، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں اور گمراہ کرنے والی یہ چیزیں۔ اللہ جس کو چھوڑے گا وہی چھوٹے گا، اللہ جس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے گا اسے ہی نجات ملے گی۔ شفاعت ہم مانتے ہیں، لیکن شفاعت کا اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا۔ تو خیر ایک اور بات اس ضمن میں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پھر اس وقت جب یہ سنیں گے کہ اس شخص نے اس دین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں تو پھر آپ خود بھی اس سے برات کا اعلان کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ میرے پاس سے، تو میرا محمد کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرے لائے ہوئے دین کے اوپر انہوں نے جو زیادتیاں کی اور جو اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی، پھر میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ ایک آخری بات اسی حدیث کے ضمن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عام بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ عالم الغیب، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں، آپ تو فرمانے کہ اس کو لے آؤ میرے پاس۔ اگر عالم الغیب ہوں تو ان کو آپ کہیں گے کہ اے میرے رب یہ میرا امتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے؟
عالم الغیب صرف اللہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ حدیث میں بعض چیزیں کہ جس سے کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر بات چل رہی ہے کوثر کی، حوض کوثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا، جب آپ کو معراج ہوئی، تو اس رات آپ کو حوض کوثر کی جو مزید چیزیں دکھائیں گئی، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی کہ جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں ہاتھ مارا جہاں پانی چل رہا تھا، تو اس سے کستوری کی نہایت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کوثر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ وہی کوثر نہر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے، اور ان خیموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں جو پانی چل رہا تھا وہ پانی ایسا تھا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا اس کا پانی تھا۔ اور پھر ایک روایت میں کہ جو برتن وہاں پڑے تھے وہ برتن سونے اور چاندی کے برتن پڑے تھے، اور قیامت کے دن جب یہ امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پر پہنچیں گے تو وہ جو موتیوں کے بنے ہوئے خیمے ہیں وہاں پر وہ رکیں گے، اور پھر وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں اس حوض سے وہ پانی پلائے جائیں گے، اور جس کا رنگ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہوگا۔ اور میٹھا شہد سے زیادہ ایسا بھی نہیں کہ جو آپ کو اچھا نہ لگے، بلکہ اتنا لذیذ کہ ایسا لذیذ کبھی مشروب زندگی میں کسی انسان نے پیا ہی نہیں ہوگا، اور ایسا مشروب جیسے میں نے پہلے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پینے کے بعد پھر کسی کو پیاس نہیں لگے گی، اور پھر جس کو یہ نصیب ہو جائے گا باذن اللہ تعالی، آگے کے معاملات پھر اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے کہ جنہیں اس پیارے حبیب کے ہاتھوں یہ پانی نصیب ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا عظیم لمحات ہوں گے اس امت کے لیے اور اس امت کے خوش نصیب لوگوں کے لیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے پیالے بھر بھر کے اپنے امتیوں کو دے رہے ہوں گے کہ اے میرے امتی، شاباش ہے بھائی، تیرے لیے یہ انعام ہے، تیرے لیے یہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا احسان ہے، یہ پکڑ پی پانی۔ اللہ کرے ہم بھی اس لائن میں لگے ہوں، اور ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آجا بھائی محمد طیب، آجا بھائی تو بھی طیب، اقبال تو بھی آجا، خورشید تو بھی آجا، عاصم عبد الرحمن، ہمارا جیسوں کا بھی نام ارشاد تو بھی آجا۔ اللہ کرے دعا کر دو، ہو سکتا ہے اس گھڑی قبول ہو جائے۔ جو آن لائن سن رہے ہیں اللہ کرے وہ بھی اس دعا میں شریک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نصیب کر دے، تو بیڑا پار ہے باذن اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا وہاں پر کچھ پرندے بھی ہوں گے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گے، وہ پرندے بھی وہاں پر ہوں گے، اور انسان وہاں پر فرمایا بڑے خوش و خرم ہوں گے، بڑی خوشی ان کو ہوگی۔ خوشی تو آپ ہی ہونی ہے، جب پہلی بات تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر دیدار ہو جائے، اور ہم محسوس کریں کہ آج سے جیسے ابھی 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، پیارے حبیب کا نام آئے تو ہم نام سن کر ہی الحمدللہ ایک دل و دماغ کے اوپر ایک خوشی سی طاری ہو جاتی ہے، اور زبان پر ایک دم آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو وہ کیا لمحات ہوں گے کہ جب یہ نظریں، یہ آنکھیں پیارے حبیب کو دیکھ رہی ہوں گی، تو پھر خوش و خرم تو سبحان اللہ، اور پھر ساتھ یہ نعمت مل جائے گی کہ حوض کوثر کے اوپر سے پانی پلائے جا رہے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کے اندر موجود جو نہر ہے، فرمایا کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ سونے سے بنے ہوئے ہیں اور اس میں پانی موتیوں پر چلتا ہے۔ کنارے سونے کے ہیں اور جو اس کا پانی بہہ رہا ہوگا، کبھی آپ نے چشمے بہتے ہوئے دیکھے ہوں تو وہ چشموں کا پانی بعض اوقات پتھروں کے اوپر سے بہہ رہا ہوتا ہے اور نیچے پتھر بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، شفاف پانی، اور وہ پتھر اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، پانی بھی بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ پتھر بھی بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس نہر کے کنارے جو ہیں وہ سونے کے ہیں اور پانی موتیوں کے اوپر چل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت کی آگے جو نعمتیں، سبحان اللہ، کئی دفعہ یہاں دروس میں بات ہوئی ہے، جنت کی نعمتوں کو ہم بیان تو کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو واللہ یہاں دنیا میں کسی چیز کی مثال دے کر سمجھایا نہیں جا سکتا۔ سمجھ گئے نا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ناخن کے برابر اگر جنت کی کوئی چیز، یہ ایک ناخن کے برابر، صرف ناخن کے برابر کوئی جنت کی نعمت کو دنیا کے اندر تھوڑا سا یہاں ظاہر کر دیا جائے تو پوری دنیا کے اندھیرے ختم ہو جائیں، پوری دنیا کے اندھیرے ختم ہو جائیں۔ ایک ناخن کے برابر اللہ کے نبی کہتے ہیں، صرف ایک ناخن کے برابر۔ تمہاری بڑی بڑی لائٹیں پوری دنیا کو روشن نہیں کر سکتی، سمجھ گئے، لیکن ایک ناخن کے برابر جنت کی نعمت جو ہے وہ اس کو جو ہے نا پوری دنیا کو روشن کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حور جو ہے، ایک حور، اس کے پردے کی، اس کی چادر کی خوشبو وہ تمہاری پوری دنیا کو معطر کر دے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد کہ جنت کی نعمتیں بھائیو وہ جہاں پر وہاں پر جو ہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے وہاں پہنچ کے ہی اس کی اصل لذت اور اس کی اصل جو چمک دمک، خوشبو اور جو اس کی خوشی، وہ ساری چیزیں وہیں ملیں گی اور وہیں نصیب ہوں گی اور وہیں اس کی حقیقت سے صحیح طور پر ہم آگاہ ہوں گے۔ تو بہرحال ہم چونکہ ایمان رکھتے ہیں اپنے رب کی باتوں پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اس پر ایمان رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم طلبگار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرما۔ اس کے بعد بھائیو اگلے یہ اس کے فضائل کے بعد پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، یا حوض کوثر آپ کو عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد حکم الہی فرمایا فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اپنے رب کے لیے۔ یعنی جو اللہ آپ کو ان نعمتوں سے نواز رہا ہے، اس اللہ اور اس رب کا آپ پر یہ حق ہے کہ اب عبادت ہو اس کی اور صرف اس کی، اور قربانی ہو اس کے لیے اور صرف اس کے لیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری یہ جو عبادات ہیں، میری نظر و نیاز جو ہے، وہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ میرا جینا، میرا مرنا، وہ سب کس کے لیے؟ وہ صرف اس ایک اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ جو ہم نے اس کی عبادت کرنا ہے، اس عبادت کے اندر کوئی شریک نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی عبادت بھی کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنا لیں، ایسی نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ کیونکہ ہم عقیدہ توحید میں یہ باتیں بار بار آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ وہ عبادت عند اللہ اس کی کوئی قدر نہیں کہ جس عبادت میں شرک شامل ہو جائے۔ اگر شرک شامل ہو گیا تو وہ جو عبادت اللہ کے لیے بھی کی جا رہی ہوگی وہ عبادت بھی آپ کی اڑ گئی۔ ایسا عبادت
اللہ کے لیے کرنا، نماز پڑھنا اور پھر قربانی کرنا، یہ عمل تمہارے اللہ کے لیے ہوں۔ اس کے بعد ان شانیک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ دشمن، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کہتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، جب یہ معاذ اللہ ان کے بقول ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تو پھر اس کا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، اس کا کون سا کوئی بیٹا ہے؟ بیٹی ہے نا یا بیٹیاں ہیں نا، تو بیٹیوں سے تو نام نہیں ہوتا، نسل تو چلتی ہے لڑکے سے، تو لڑکا اس کا ہے کوئی نہیں، اور کتنا عرصہ اس نے جینا ہے، آخر ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، اور جب ختم ہوگا اس کے بعد کون اس کا نام لینے والا ہوگا؟ یہ بے نام و نشان ہو جائے گا، لہذا اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر۔ یہ بعض لوگوں نے یہ باتیں کہی، تو رب کائنات نے پھر یہ جواب دیا، ان شانیک هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے نام و نشان آپ نہیں ہوں گے، بلکہ بے نام و نشان یہ آپ کے دشمن ہوں گے۔ یہ آیت آپ دیکھ لیجئے، 1400 سال پہلے نازل ہوئی، 1450 سال ہو گئے، 1450 سال پہلے اللہ نے بتا دیا کہ آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے، لیکن جو آپ کے لیے رب کائنات نے خیر قصیر کا معاملہ فرمایا ہے، جو خالق کائنات نے آپ کے لیے عزت، مقام، مرتبہ اور جو شان آپ کے رکھی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور آج دیکھ لیں آپ، نتیجہ ساری دنیا کے سامنے ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے ہے، جو اس وقت کے دشمن تھے، یقیناً وہاں اللہ نے ان کو بتا دیا کہ وہ دیکھ لو، تم بے نام و نشان ہو گئے، مر کٹ کے جہنم کا ایندھن بن گئے، اور پیچھے تمہیں کوئی یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور میرے محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے ماننے والے، اس کا نام لینے والے، اس کی عزت کرنے والے، اس کی شان، کوئی دنیا کا ایسا شہر نہیں، کوئی دنیا کا ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں پر صدائیں بلند ہو رہی ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہاں یہ صدا نہ بلند ہوتی ہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو بے نام و نشان کون ہو گیا؟ کون ہے نام لینے والا؟ ابو جہل کا، اگر کوئی لے گا بھی تو نفرت اور حقارت کے ساتھ اور لعنت ڈالتے ہوئے۔ کوئی نام اگر لے گا بھی، ابو لہب کا نام لے لو، تو سنتے ہی پڑھتے ہی جو ہے وہ ایک دل کے اندر نفرت اور بیزاری اس کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ وہ بڑے بڑے دشمنان اسلام، عتبہ، شیبہ، اور وہ بڑے بڑے ظالم، ظلم کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرنے والے، ہر مسلمان چاہے وہ ایمان کا کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ دشمنان اسلام کے لیے اور خاص کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے دل کے اندر خوب نفرت رکھتا ہے۔ ایک گھٹیا سے گھٹیا، معمولی سے معمولی دینی غیرت رکھنے والے کے سامنے بھی محمد کا نام آ جائے تو بڑے احترام سے پیارے نبی کا نام لیتا ہے۔ ممکن ہے کبھی وہ اسکول میں نہ گیا ہو، ممکن ہے کبھی وہ کسی جگہ پر جا کے اس نے کوئی کتاب کا ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو، لیکن آپ کبھی اس کے سامنے، ہاں میرے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی، پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹا ان پڑھ کوڑا وہ بھی کہے گا قربان ہے، قربان ہے، اے محمد تیری حرمت پہ قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون ہے کوئی ابو جہل کے لیے کوئی نعرے لگانے والا یا اس کا کوئی نام لینے والا؟ نفرت اور بیزاری ان سے۔ تو کیسا اللہ تعالیٰ نے کمال جواب دیا، ان شانیک هو الابتر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوئیے گا، یہ آپ کے دشمنی بے نام و نشان ہو جائیں گے،
اور آپ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا تو ذکر ہی ہم بڑا بلند کر دیں گے، آپ کا تو نام ہی بڑا بلند ہوگا۔ پوری اس مخلوق میں جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے، اتنا نام، اتنی عزت، اتنی شان، اتنی بلندی اس پوری مخلوق میں رب نے کسی اور کو نہیں دی جتنی محمد رسول اللہ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ آخری بات، اسی لیے بھائیو، دین کی یہ نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ جو انسان بھی اپنے رب کے لیے جیے گا، اپنے رب کے لیے مرے گا، اپنے رب کی عبادت کرے گا، اپنے رب کے لیے قربانیاں کرے گا، اپنے رب کے دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اور اس میں اخلاص ہوگا، اور اس کے اندر طلب اور تڑپ یہ ہوگی میرا رب راضی ہو جائے، میرا خالق راضی ہو جائے، مجھے میرے خالق و مالک کی قربت و محبت نصیب ہو جائے، اس کے لیے میرے رب میں مسجد میں آ گیا، اس کے لیے میرے رب میں نے تیرے لیے قربانیاں کی، تو رب کعبہ کی قسم ہے خالق کائنات اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ وقتی طور پر تنگیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، وہ سب کچھ ہوا بھائی، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں اس مخلوق میں شاید کسی نے نہ دیکھی ہوں، لیکن سبحان اللہ، فائنل نتیجہ والعاقبۃ للمتقین، انجام جو ہے وہ ایسے لوگوں کا بہت بہترین ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے لیے قربانیاں کریں، اور یہ عمل خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں، رسوائیوں سے، اپنے عذاب سے بچا لے، ہمارے گناہوں کو ہمارا رب معاف کر دے، اور آئندہ زندگی پاک صاف ستھری گناہوں سے دور زندگی عطا کر دے۔ جو غلطیاں، ظلم، زیادتیاں ہم سے ہوئی ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ ایسی زندگی عطا کر دے جو اس کو پسند ہو، اور اپنی رحمت فرما دے کہ جب مر کے ہم قیامت کے دن آئیں تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔